جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اللهم صلی صل علی على سیدنا سيدنا ومولانا محمد محمد وعلی وعلى آل آل سیدنا سيدنا ومولانا محمد محمد وبارک وبارك وسلم وسلم وسلم۔ وصلي عليه۔ کل ہم کل نے ہم نے سورہ سورہ کافرون کافرون تک تک مکمل مکمل کر کر لیا لیا تھا، تھا، آخری آخری 10 10 صورتیں صورتیں ہم ہم پڑھ پڑھ رہے رہے ہیں، ہیں، ان ان کی کی مختصر مختصر ترجمہ ترجمہ اور اور تفسیر۔ تفسیر۔ تو تو آج ہم آج ہم سورہ سورہ نصر نصر سے سے شروع شروع کریں گے کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اور سورہ سورہ ناس ناس تک تک آج ہم آج ہم مکمل مکمل کریں گے کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور اور کل کل سے سے سورہ سورہ نساء نساء ہم ہم شروع شروع کریں کریں گے، گے، کیونکہ کیونکہ پہلے پہلے ہم ہم عید عید سے سے پہلے پہلے سورہ سورہ آل آل عمران عمران مکمل مکمل کر کر چکے چکے ہیں۔ ہیں۔ تو تو ہمارا ہمارا قرآن قرآن پاک پاک کی کی ترجمہ ترجمہ اور اور تفسیر تفسیر کا کا سیشن سیشن ریگولر ریگولر انشاءاللہ وہ انشاءاللہ وہ شروع ہو شروع ہو جائے گا جائے گا کل کل سے، سے، اور اور سورہ سورہ نساء نساء سے سے ہم ہم سٹارٹ سٹارٹ لیں گے لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو تو آج آج سورہ سورہ نصر نصر سے سے سورہ سورہ ناس ناس تک۔ تک۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اس سے اس سے پہلے پہلے ہم ہم نے نے جو جو صورتیں صورتیں کل کل تک ہم تک ہم نے نے پڑھی پڑھی ہیں، ہیں، سورہ سورہ فیل فیل سے سے لے لے کر کر سورہ سورہ کافرون کافرون تک، تک، وہ وہ صورتیں صورتیں مکی مکی صورتیں صورتیں تھیں۔ تھیں۔ اب اب یہاں یہاں پر ان پر کے ان کے درمیان میں درمیان میں یہ یہ ایک ایک مدنی مدنی صورت صورت آئی ہے، آئی ہے، جس کا جس کا تعلق تعلق یا یا جس جس کا کا زمانہ زمانہ نزول نزول فتح فتح مکہ کے مکہ کے دور دور کا کا ہے۔ ہے۔ اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ تعالیٰ نے نے مسلمانوں مسلمانوں کو کو خوشخبری خوشخبری دی دی ہے ہے اس اس میں، میں، اور اس اور اس ساری ساری کنڈیشن کا کنڈیشن کا بیان بیان فرمایا فرمایا ہے ہے کہ کہ جو جو جب جب مسلمانوں مسلمانوں کو کو یہ یہ فتح فتح مل مل گئی گئی تو تو اس اس وقت وقت جو جو حالات حالات تھے، تھے، اور اور پھر پھر ان ان حالات حالات کے کے اندر اندر مسلمانوں مسلمانوں کا کا اب طرز طرز عمل عمل کیا کیا ہونا ہونا چاہیے۔ چاہیے۔ جب جب انسان انسان کو کو مسلمان کو مسلمان کو کوئی کوئی خوشی خوشی ملتی ملتی ہے ہے اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ کی تعالیٰ کی طرف طرف سے، سے، اس کے اس کے اوپر اوپر عنایت عنایت ہوتی ہوتی ہے، ہے، تو تو اس اس وقت وقت اس اس کا کا بیہیویئر بیہیویئر کیا کیا ہونا ہونا چاہیے، چاہیے، وہ وہ اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ نے تعالیٰ نے یہاں یہاں پہ پہ اس کا اس کا حکم حکم دیا دیا ہے۔ ہے۔ تو شروع شروع کرتے ہیں کرتے ہیں سورہ سورہ نصر۔ نصر۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اذا اذا جاء جاء نصر نصر اللہ اللہ والفتح، والفتح، جب جب اللہ اللہ کی کی مدد مدد آ آ گئی گئی اور اور فتح فتح بھی بھی آ آ گئی، گئی، اللہ نے اللہ نے مدد مدد کی، کی مسلمانوں مسلمانوں کی، کی، اور اور فتح فتح عطا عطا فرما فرما دی، دی، یا یا جب جب مدد مدد آ آ جائے جائے اور اور فتح فتح مل مل جائے، جائے، دونوں دونوں طرح طرح سے ہم سے ہم ترجمہ ترجمہ کر کر سکتے ہیں سکتے ہیں اس اس کا۔ کا۔ وَرَأَيْتَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي يَدْخُلُونَ فِي دِينِ دِينِ اللَّهِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، النَّاسَ، اور اور آپ آپ دیکھ دیکھ لیں لیں لوگوں لوگوں کو، کو، يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ فِي فِي دِينِ دِينِ اللَّهِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، أَفْوَاجًا، کہ کہ وہ وہ اللہ اللہ کے کے دین دین میں میں گروہ گروہ کے کے گروہ گروہ داخل داخل ہونا ہونا شروع ہو شروع ہو چکے چکے ہیں، ہیں، یا یا گروہ گروہ کے کے گروہ گروہ داخل داخل ہو ہو رہے رہے ہیں۔ ہیں۔ تو تو جب جب ایسا ایسا ہو ہو جائے، جائے، فَسَبِّحْ، فَسَبِّحْ، تو تو تسبیح تسبیح کیجئے، کیجئے، بِحَمْدِ بِحَمْدِ رَبِّک، رَبِّک، اپنے اپنے رب رب کی کی تعریف تعریف کے کے ساتھ، ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، وَاسْتَغْفِرْ، اور اور اس اس سے سے بخشش بخشش طلب طلب کیجئے، کیجئے، بخشش بخشش مانگیے، مانگیے، اِنَّهُ انہو كَانَ کان تَوَّابًا، توابا، بے بے شک شک وہ وہ بہت بہت زیادہ زیادہ توبہ توبہ قبول قبول کرنے کرنے والا والا ہے، ہے، تواب تواب جو جو بہت بہت زیادہ زیادہ توبہ توبہ قبول قبول کرنے کرنے والا والا ہے۔ ہے۔ تو تو یہ یہ 3 تین آیتوں آیتوں کی کی سورہ سورہ ہے، ہے، قرآن قرآن پاک کی پاک کی سب سب سے سے چھوٹی چھوٹی صورتوں صورتوں میں میں سے سے بلحاظ بلحاظ حجم، حجم، الفاظ الفاظ کی کی تعداد تعداد کے کے لحاظ لحاظ سے سے اور اور آیات آیات کی کی تعداد کے تعداد کے لحاظ لحاظ سے سے 3 3 صورتیں صورتیں کل کل ہم ہم نے نے ذکر ذکر کیا کیا تھا تھا کہ کہ ایسی ایسی ہیں ہیں کہ کہ جو جو کہ کہ بہت بہت ہی ہی مختصر مختصر ہیں، ہیں، تو تو ان ان میں میں ایک ایک یہ یہ صورت صورت بھی بھی شامل شامل ہے۔ ہے۔ لیکن لیکن اگر ہم اگر ہم الفاظ الفاظ کی کی بات بات کریں کریں تو تو الفاظ الفاظ میں میں کے کے لحاظ لحاظ سے سے سب سب سے سے مختصر مختصر صورت صورت سورہ سورہ الکوثر الکوثر ہے، ہے، جس کا جس کا کل کل ہم ہم ترجمہ ترجمہ اور اور تشریح تشریح پڑھ پڑھ چکے چکے ہیں۔ ہیں۔ تو تو یہاں یہاں پر پر اس اس صورت کے صورت کے اندر اندر اللہ اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ تعالیٰ نے نے ایک ایک اور اور خوشخبری خوشخبری کا کا ذکر ذکر فرما فرما دیا، دیا، جو جو کہ کہ رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم کی کی پوری پوری جدوجہد جدوجہد میں میں اور اور آپ آپ کے کے پیغام پیغام
شروع کرنے سے لے کر آخر تک کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینی تھی، یہ وہ خوشخبری ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کرنا تھا، اور دین کی تکمیل کے لیے دین جس شہر سے شروع ہوا تھا اسی شہر کے اوپر مسلمانوں کی فتح جب ہو جانی تھی، تو دین کی تکمیل بھی اس کے بعد پھر وہ لمحہ آنا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنا تھا۔ تو حج کے موقع پر اب یہ دین کی تکمیل ہو جانی تھی، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ جب یہ کچھ ہو جائے گا تو پھر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، پھر اپنے رب کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور اس سے بخشش طلب کرنی ہے۔ اب ایک چیز یہاں پر ہمیں ابھی ہم تفصیل سے پوری صورت کو دیکھیں گے، لیکن اب یہ بات کیونکہ آخر کی ہو رہی ہے صورت کے، تو یہ دیکھیے جو پیغام ہے وہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آتی ہے
کہ فتح حاصل ہو گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو تسبیح کریں، اپنے رب کی حمد بیان کریں۔ آگے جو فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے بخشش طلب کیجیے۔ اب اللہ کے انبیاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تو پاک رکھا ہوتا ہے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے، ہر طرح کی جو بھی مطلب ایسی چیزیں جو انسانوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں، ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی یہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اس سے بخشش مانگیے۔ تو اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ یہ خطاب تمام مسلمانوں کے لیے ایک عمومی خطاب ہے، اور اگر دیکھا جائے تو تمام انسانیت کے لیے یہ ایک عمومی خطاب ہے کہ جب بھی انسان کو اس کی کوئی من چاہی چیز ملے، جب بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہو جس کا وہ بہت لمبے عرصے سے جس کی وہ خواہش کرتا ہو، تو اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جب خوشیاں ملتی ہیں، ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہم ان خوشیوں کو کس طرح سے مناتے ہیں، اور اللہ کا حکم کیا ہے خوشی کو منانے کا۔ خوشی منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، کیونکہ انسان کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ کر رہا ہو، اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ضرور ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے آخر میں معافی ضرور مانگیں گے، اللہ ہم اس طرح نہیں کر سکے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری زندگی کے اندر ہم سے چھوٹی موٹی جو بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی کے طلبگار ضرور ہوں۔ تو آگے اللہ نے اعلان فرما دیا اپنی طرف سے کہ انہو کان توابا، تم یہ طرز عمل اختیار کرو گے تو جو تم سے جو کچھ ہوگی غلطیاں کوتاہیاں، تم دیکھو گے کہ تمہارا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سمپلی توبہ قبول کرنے والا نہیں، توابا، دیکھیں تشدید ہے واو کے اوپر، جب تشدید آتی ہے تو اس کا مطلب ہے چیز کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ اب کس چیز میں شدت یہاں پائی جا رہی ہے؟ توبہ قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ، اتنی زیادہ کہ کوئی اس سے زیادہ کسی کو معاف کر ہی نہیں سکتا، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس لیے جب ہم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے اپنے کسی بھی عمل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں سورت کے شروع میں اور دوبارہ سے اس کا جو تفسیر ہے اس کو ہم بریفلی دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور تمہیں فتح حاصل ہو جائے، تو اب یہ کیا ہے اللہ کی مدد، خاص مدد کیا ہے جس کا یہاں پر بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اس سے مراد عام مدد اور عام فتح نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ مدد اور فتح مراد ہے جو اللہ کی سنت کے مطابق اللہ کے رسولوں کو ان کے مخالفوں کے مقابلے میں اس وقت حاصل ہوئی جب رسولوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں اپنی ساری کی ساری طاقت کو لگا دیا تھا، اور جو قوم تھی وہ رسول کی تکذیب اور ان کی دشمنی پر اس طرح اڑ گئی ہے، اس طرح اڑ گئی ہو کہ یہ توقع کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہ گئی ہو کہ ان کے رویے میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکے گی۔ اچھا، اب اس مدد کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ظہور کا وقت سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی اس مدد کے ظہور کے لیے یہ ضابطہ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب اللہ کے رسول اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو گئے اور قوم نے اپنے رویہ سے ثابت کر دیا کہ نعوذ باللہ وہ رسول کے انداز کو بالکل جھوٹ اور بالکل ایسی بات سمجھتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آتی ہے۔ یہ آخری مطلب مقام ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ یہاں تک کہ جب رسول قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے ہیں اور قوم کے لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کو جھوٹ موٹ عذاب سے ڈرایا گیا ہے، تب ہماری مدد رسولوں کے پاس آ گئی۔ یہی بات سورہ انعام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پس وہ رسول ثابت قدم رہے جو اللہ نے ان کو پیغام دیا ہوا تھا وہ پہنچاتے رہے اپنی قوم کو، دل برداشتہ نہیں ہوئے، ثابت قدم رہے قوم کی طرف سے تکذیب اور ایذار ثانیوں کے باوجود۔
یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ اچھا پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک اور فیروز مندی بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے کہ جس کو تم بہت عزیز رکھتے ہو، اور وہ کون سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تمہاری مدد کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جلدی ظاہر ہونے والی فتح عطا کر دی جائے۔ تو اسی طرح سے یہ مضمون جو ہے قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی مختصر طور پر بیان ہوا ہے۔ تو یہ چیز پہلے بھی اور بھی آیات کے اندر یہ موجود ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو فتح سے پہلے انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور جہاد کریں گے، اور جو بعد میں کریں گے، دونوں درجے میں یکساں نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، جن لوگوں نے جس درجے کی محنت کی ان کو اسی درجے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ان کا اجر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے، شامل ہوئے، ان لوگوں کا اجر اور اسی طرح سے جو لوگ ہجرت سے پہلے داخل ہوئے اسلام کے دائرے میں ان کا اجر اور جو لوگ اس کے بعد داخل ہوئے ان کا اجر اور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس چیز کی اجر ہے، ہم اس کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کرتے، ہمیں صرف یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جس درجے کی محنت کرتا ہے، جس طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درجے کی اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اچھا اب ایک اور چیز یہاں پر ہمیں یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ فتح اور نصرت تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے یہ قاعدہ ہے، ہم یہ مت سمجھیں ہمیں اپنی جو دنیا کے ہمارے جو اسباب ہیں ان کو تیار ضرور کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، لیکن جو چیز سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر یہ چیز بہت زیادہ محفوظ رکھیں اور اس کو ہر وقت تر و تازہ رکھیں، ہر وقت اس کو یاد کرتے رہیں کہ ہمیں جو فتح اور نصرت حاصل ہونی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونی ہے۔ اس میں ہماری چیزیں وہ کام ضرور آئیں گی لیکن اصل مدد ہماری اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ مسلمان کو لازمی طور پر اس کی طرف دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو اپنے دل اور دماغ کے اندر مضبوط رکھنا چاہیے، جیسے اس صورت کے اندر نصرت اور فتح دونوں کا ذکر فرمایا ہے ایک ساتھ۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ کسی کو کوئی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی فتح پر اترائے، اس پہ یہ گمانڈ کرے دیکھو میں نے محنت کی تھی نا تو مجھے اللہ نے فتح دے دی۔ ٹھیک ہے محنت کی تھی لیکن فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس محنت کی توفیق بھی اللہ نے دی تھی، اس محنت کی طرف انسان کو مائل بھی اللہ نے کیا تھا، اور اس محنت کے نتیجے میں جو فتح ملی ہے وہ جو سارے راستے آسان کیے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے ہیں، اگر وہ نہ چاہتا تو یہ راستے آسان نہ ہوتے۔ جیسے دیکھیں نا اکثر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہوتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ حالات ایسے بناتا ہے کہ ہم وہ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس سٹوری کا ذرا ریکیپ دیکھیں کہ اس سارے حالات کو ہمارے لیے بہتر بنانے میں کون کون سے لوگ اس میں شامل ہوئے اور وہ لوگ کہاں سے آئے، اسی کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے کرداروں کو درمیان میں لے آتا ہے جو آ کے ہمارا وہ کام جو بہت عرصے سے رکا ہوا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک اپنی ذاتی مثال دی تھی جو کہ میرے لیے زندگی کی بہت مطلب ایک ایسا واقعہ ہے میری زندگی کا جس کے آج تک میں اس کے حیران ہوں اور میں اس کو صرف یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی مدد کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کہ آپ بہت زیادہ کسی دن پریشان ہوں، کسی جگہ پہ آپ گئے ہوئے ہوں، آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ تھک ہار کے واپس آ رہے ہوں اور اچانک راستے میں کوئی بندہ ملے، وہ آپ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے، آپ سے کوئی بات نہ کرے، بس آپ کو کھینچ کے اپنے ساتھ لے جائے اور آپ بھی اپنے منہ سے کوئی بات نہ نکال سکیں، اور وہ لے جا کر اپنے وہ کسی جاتے تو کسی کمرے میں کہے آپ سے کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جائیں اور وہ کہے کس کام سے آئے تھے، آپ اسے کہیں گے کہ میرا یہ کام ہے، اور وہ اپنے پی اے سے کہے کہ بھائی فلاں کو فون کرو اور ان سے کہو کہ ان کا کام کیوں نہیں ہو رہا۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس بندے سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے، مجھے یہ بندہ جانتا نہیں ہے، پہلی دفعہ میری اس سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں پریشان ہوں؟ چہرے کی پریشانی ٹھیک ہے وہ اور بھی بہت سے لوگوں کے اوپر تھی وہاں پر،
بہت سے لوگ تھے وہاں پر اس ادارے کے اندر، بہت سے لوگ ایسے جاتے ہیں جن کے اوپر پریشانیاں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں تقریباً، لیکن اس نے صرف ایک ہی بندے کا انتخاب کیوں کیا کہ جو سیڑھیاں اتر رہا ہے اس کو وہ پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئے، اور جا کے کہتے ہیں کہ کیا کام، کس کام کے لیے یہاں آئے ہو، اور فوراً اس بندے سے کہتے ہیں کہ ان کا یہ کام کرو، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ انسان ایک جگہ تھک ہار کے اپنے آپ کو وہاں سے کہتا ہے بس اب میں چلا جاتا ہوں، اب میں ان سے بات اتنی اس طرح سے کروں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے جب میرا کام ہونا ہوگا ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کی اسی طریقے سے مدد کرتا ہے۔ صرف مسلمان کے لیے ہی مدد نہیں ہے، جب ہر انسان کو اس دنیا کا جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو تھاما ہوا ہے۔ کوئی بھی پریشان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی مدد کرتے ہیں، اور لوگوں کو ان کی تمام قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس لیے جب ہمیں کوئی فتح حاصل ہو جائے، ہمیں کوئی کامیابی مل جائے، تو اس پر، اس فتح اور کامیابی پر اترانا ہمیں زیب نہیں دیتا، اور اس گمنڈ میں مبتلا ہو کر کہ یہ اپنی تدبیر کی جنگ ہے اور مہارت اور بسالت کا کرشمہ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تدبیر اور حکمت کا یہ کرشمہ ہے جو اللہ نے مجھے یہاں پر فتح عطا فرمائی، مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ چنانچہ ہم نے اوپر یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ آپ نے دشمنوں کی تمام پارٹیوں کی ہزیمت کو تنہا اپنے رب ہی کی قدرت کا کرشمہ قرار دیا، کہ اگر یہ میرے مخالفین کو آج شکست ہوئی ہے تو فرمایا کہ یہ میرے اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کا کریڈٹ آپ نے خود لینے کی کوشش ہی نہیں کی، بالکل بات ہی نہیں کی، نہ اس میں کسی اور کو حصہ دار بنایا۔ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دیکھیے حمد اور تسبیح کی آخری آیت کے اندر ہدایت فرما دی گئی ہے۔ اس سے بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس فضل اور انعام پر شکر کا اصل حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ اس کی حمد اور تسبیح کرنی چاہیے جب بھی ہمیں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خوشی عطا فرماتے ہیں، ہمارا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو کہ بہت عرصے سے رکا ہوتا ہے اور ہمیں کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کام میرا ہو جائے گا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب ہم اگر ان حالات کو دیکھیں، اس صورت کو دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش کو دیکھیں، کہ ہم امیجن کریں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے غار حرا میں وحی آتی ہے، آپ کے لیے یہ بالکل ایک مطلب پہلی دفعہ کا ایکسپیرینس ہے کہ اکیلے غار میں موجود ہیں، اور فرشتہ آتا ہے، اور ایک اجنبی وہ آپ سے آ کے کہتا ہے پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ نے فرمایا انا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا کہ اقرا، آپ نے پھر فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا کہ پڑھیے، آپ نے فرمایا میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر فرشتے نے سورہ علق کی جو پہلی آیات ہے وہ پڑھی۔ اب امیجن کریں ہم کہ ایک واقعہ ایک انسان کے ساتھ کہ جس نے کبھی کوئی کلرجی یا کوئی مذہبی لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا ہو، مطلب تفصیل سے کوئی گفتگو کسی کے ساتھ نہ کی ہو، ان کے سامنے اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ان کی حالت کیا ہوگی ایز اے انسان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لائے، آپ کا جسم مبارک کپکپا رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے کہا کہ زملونی زملونی، جلدی جلدی میرے اوپر چادر اوڑھ دو، چادر اوڑھ دو کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لے کے اس وقت تو وہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے اوپر وحی آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے سٹوری ان کو بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمت کیجیے، آپ گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں، آپ کمزور لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ آپ کیونکہ نیکی کا کام کرتے ہیں اور نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر جب انہوں نے اپنے بھائی کو، جو کزن تھے ان کے، حضرت ورقہ بن نوفل، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ آئے، انہوں نے آ کے جب ساری بات ان کو بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا منصب عطا فرما دیا ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور مجھ میں طاقت ہو کہ جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیں گے۔ اب ہم امیجن کریں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتا دی جاتی ہے
کہ آپ کو آپ کے لوگ یہاں سے نکال دیں گے، ایک مصیبتوں کا ایک لمبا سفر شروع ہو رہا ہے، تکلیفوں کا لمبا سفر شروع ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے، گھر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے لڑکے تھے اس وقت 10 سال کی عمر کے، آپ کو پتہ چلا فوراً لبیک کہا، چھوٹی سی جمعیت تیار ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، سیدنا عمار سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی جمعیت تیار ہوئی چند لوگوں کی، اور ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے کہ جو جسمانی لحاظ سے وہ بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، جو مالی لحاظ سے طاقتور نہیں تھے، کیسی حالت ہوگی وہ؟ یہ پیغام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پھر اس پیغام نے لمبا 13 سال کا عرصہ تکلیفوں میں گزارا، 13 سال کا لمبا عرصہ، اور اس عرصے میں تکلیفیں اتنی بڑھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ حبشہ کے اندر ایک نیک دل انسان حکومت کرتا ہے، اور وہ کیونکہ خدا کے پیغام کو سمجھتا ہے تو اس کے ملک میں چلے جاؤ، وہاں چلے گئے، ایک ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت ہوئی، وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا مسلمانوں کو۔ تو کس طرح کا یہ دور تھا 13 سال تک، جس طرح کی تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دی گئی، آج ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو چھوٹی سی چیز ہو نا، ہمیں کوئی، ہم کسی سے دین کی بات کریں اور وہ بندہ ہمیں آگے سے کوئی اور بات سنا دے تو ہم فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں دین کی بات کر رہا ہوں اور یہ بندہ میرے ساتھ ایسے بات کرے، اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اوور رائڈ کر جاتا ہے، ہمیں کسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ شاید ہم ہار گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، اللہ نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، 13 سال تک لوگوں کی باتیں آپ نے کروائی، لوگوں سے مارے کھائیں، لوگوں سے مارے کھائیں، لوگوں سے، لوگوں نے آپ کے بارے میں نعوذ باللہ بد کلامی کی، آپ کے ساتھیوں کے بارے میں بد کلامی کی، ان کو مارا، بری طریقے سے مارا، لہو لہان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہا پانی کی طرح، لیکن کبھی یہ بات نہیں کی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان کو یقین تھا اس چیز کا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ نے اس صورت کے اندر اس مدد کا وعدہ فرما دیا، اس کا اعلان فرما دیا کہ جب یہ مدد آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ گروہ کے گروہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہے، جب پہلے لوگ نہیں ملتے آپ کے ساتھ، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ نہیں ملتے، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ڈر موجود ہوتا ہے، لوگوں کی افیلیشنز ہوتی ہیں اپنے پاسٹ کے ساتھ، اپنے اپنے جو ان کا ماضی ہے اس کے ساتھ، ان افیلیشنز کو وہ جلدی نہیں چھوڑتے، وہ دیکھتے رہتے ہیں اگر باقی لوگ آئیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ ان کے لیے حقیقت اس چیز کا نام ہوتا ہے جو زیادہ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ارد گرد کے قبائل تھے وہ لوگ نہیں شامل ہو رہے تھے اسلام کی طرف، دین کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ طائف کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ لوگ کیونکہ اچھے علاقے کے لوگ ہیں، ٹھنڈا علاقہ ہے، اچھی زندگی وہ گزار رہے ہیں، نرم لوگ ہیں، تو وہ میری بات کو زیادہ آسانی سے سنیں گے، لیکن انہوں نے جو سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، ایسا سلوک تو مکہ والوں نے بھی نہیں کیا تھا، کہ جن کے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہوں گے۔ تو اس طرح کی تکلیفیں جو ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی مسلسل 13 سال، اور آگے کے جو 10 سال ہیں وہ بھی کوئی سکون کے نہیں تھے۔ ان 10 سالوں میں بھی کتنے غزوات ہوئے، کتنی زیادہ تکلیفیں آئیں، مسلمانوں کو کتنے زیادہ اپنے دشمنوں کی طرف سے کس طرح کی جو حملے ہیں اور کس طرح کی دکھوں کا ان کو مقابلہ کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو تھی، صحابہ کے دل میں تھی کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، تو دیکھیے 23 سال کا عرصہ گزرا، تو پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تقریباً 21 سال کا عرصہ گزرا، تو پھر جا کے وہ معاملہ آیا کہ جب فتح مل گئی، اور جب وہ فتح ملی تو جوک در جوک لوگ اب دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، دین کے اندر لوگ داخل ہوئے، تو ارد گرد کے وہ لوگ جو کہ قبائل جو کہ رہتے تھے صحراؤں کے اندر، ان لوگوں نے بھی دین کی طرف آنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسی کنڈیشن آ جائے تو اس وقت اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک تو یہ کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں، اور جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اس کے راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے قبول کریں، اور یہ کہیں کہ میں اللہ کے راستے پر ہوں، میرے راستے میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اس سے زیادہ سخت چیزیں آتی تھیں، لیکن آخرکار
کامیابی انشاءاللہ العزیز میرا مقدر بنے گی، کیونکہ میں حق کے راستے پر ہوں۔ اور جب حق کے راستے پر چلتے ہوئے وہ کامیابی ہمیں مل جائے زندگی میں، تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرما دیا ہے کہ اس وقت تم اپنے رب کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ بیان کرو اور اس سے معافی مانگو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی اب اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ المسد، یا جسے ہم سورہ لہب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مکی دور میں بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو دین کی طرف بلانا شروع کیا تھا۔ تو خاندان میں جو قریبی لوگ تھے، جو ددیال تھا، ددیال کیونکہ مکہ میں ددیال تھا، تو ددیال کے لوگوں کو بلایا، چچاؤں کو، تاؤں کو، اور جو قریب کے ددیالی رشتہ دار تھے، تو ان سے یہ کہا کہ اپنے بارے میں سب سے پہلے تو ایک گواہی دی کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور اس کے لیے ایک مثال ان کو دی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج تیار ہے جو تم پر حملہ کر دے گی، تو تم کیا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا بالکل سچ سمجھیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا، اس بات پہ تو تم یقین رکھتے ہو، اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ، تمہاری